اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے پاکستان الارض الطاہرۃ، پاکستان یعنی پاک سرزمین، جمہوریت پاکستان الاسلامیہ یا احدی الدول العصبیۃ الکبریٰ، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ احدی ایک ہے، الدول العصبیۃ ایشیائی ممالک میں سے، الکبریٰ بڑے بڑے ایشیائی ممالک میں سے ایک ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بر اعظم ایشیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ وتحتل مکانۃ استراتیجیۃ ہامۃ فی جنوب آسیا اور شبہ القارہ۔ وتحتل اور وہ رکھتا ہے، مکانۃ استراتیجیۃ ہامۃ اہم دفاعی مقام، اہم دفاعی حیثیت رکھتا ہے، فی جنوب آسیا جنوب ایشیا میں، اور شبہ القارہ یا بر صغیر میں، اور یہ بر صغیر یا جنوب ایشیا میں ایک اہم دفاعی مقام رکھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایشیا کے بڑے بڑے ممالک میں سے ایک ہے، اور جنوب ایشیا اور یا شبہ القارہ میں بہت اہم دفاعی مقام اس کو حاصل ہے۔ وقد انفصلت عن الہند واستقلت فی سنۃ 1947 المیلادیہ۔ یہ ہندوستان سے الگ ہوا اور اس کو مستقل حیثیت حاصل ہوئی 1947 میں، یعنی 1947 میں یہ ہندوستان سے الگ ہوا اور اسے اپنی مستقل حیثیت ملی۔ وقت قامت باسم الاسلامی علی اساس ڈیموکراطی بعد انتخابات سنۃ 1947 المیلادیہ، اور یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا، علی اساس ڈیموکراطی جمہوری بنیادوں پر۔ اسلام کے نام پر جمہوری بنیادوں پر قائم ہوا 1946 کے انتخابات کے بعد، حیث برز الحزب الاسلامی حزبا وحیدا، جس میں کہ مسلم لیگ واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی، یمثل الشعب المسلم الہندیش، ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور جمہوری بنیاد پر قائم ہوا 1946 کے انتخابات کے بعد، جس میں کہ مسلم لیگ ایک واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے حاصل آئی، جو کہ بر صغیر کے مسلمان قوم کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وتقع پاکستان جغرافیاً فی منطقۃ جنوب آسیا، کہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان جنوب ایشیا کے خطے میں واقع ہے۔ وتتصل حدودها، اور اس کی حدود ملتی ہیں، فی الشمال بالصین، شمال میں چین کے ساتھ، وفی المغرب الشمالی بجمہوریت افغانستان، اور شمال مغرب میں اس کی سرحدیں جمہوریہ افغانستان، اسلامی جمہوریہ افغانستان سے ملتی ہیں۔ وفی الغرب الجنوبی بجمہوریت ایران الاسلامیہ، اور جنوب مغرب میں اس کی سرحد اسلامی جمہوریہ ایران سے ملتی ہیں۔ کما تتصل حدودها فی الشرق بالجمہوریت الہندیہ، اسی طرح مشرق میں اس کی حدود جو ہیں وہ جمہوریہ ہندوستان سے ملتی ہیں۔ واما فی الغربی، اور جہاں تک مغرب کا تعلق ہے، فحدها البحر العربی، تو اس کو بحیرہ عرب نے مغرب کی طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جہاں تک مغرب کا تعلق ہے تو اس میں اس کی جو حدیں ہیں وہ بحیرہ عرب سے ملتی ہیں۔ حیث یوجد اکبر میناء پاکستان البحری فی کراچی، جہاں پہ کہ کراچی میں اس کے پاکستان کی سب سے بڑی بحری بندرگاہ پائی جاتی، وہی اکبر مینائها الجوی ایضا، اور یہ سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے
یعنی پاکستان کی یہ سب سے بڑی بحری بندرگاہ ہے کراچی میں، اور یہ سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ عاصمۃ پاکستان الاولیٰ، اور یہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ بھی تھا۔ یعنی کراچی شہر جو ہے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی بحری بندرگاہ پائی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی فضائی بندرگاہ بھی ہے، یعنی سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ بھی تھا۔ وَلَقَدْ كَانَتْ پاکستان نتیجۃ کفاح اسلامی، اور پاکستان جو تھا وہ نتیجہ تھا کفاح اسلامی، اسلامی جدوجہد کا، اسلامی کوشش کا نتیجہ تھا۔ استمرہ، وہ اسلامی کوشش جو جاری رہی، سنوات عدیدۃ، کئی سال، تحت قیادت زعیم المسلم محمد علی جناح، مسلمان لیڈر محمد علی جناح کی قیادت میں۔ یہ پاکستان اس اسلامی جدوجہد کا نتیجہ تھا جو مسلمان لیڈر محمد علی جناح کی قیادت میں کئی سال جاری رہی۔ الذی لقبہ شعبہ بالقائد الاعظم، جن کو ان کی قوم نے قائد اعظم کا لقب دیا۔ فہو مؤسس پاکستان، پس وہ پاکستان کے بانی تھے۔ وحاکمھا العام الاول، اور اس کے سب سے پہلے گورنر جنرل تھے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اس اسلامی جدوجہد کا نتیجہ ہے، یا کوشش کا نتیجہ ہے، جو کئی سال مسلمان لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جاری رہی، جن کو ان کی قوم نے قائد اعظم کا لقب دیا۔ پس وہ پاکستان کے بانی تھے اور اس کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ والذی قال، اور جنہوں نے کہا، یوم استقلت بلادہ، جس دن ان کا ملک قائم ہوا، وتحققت امنیاتہ، اور ان کی آرزو سچ ثابت ہوئی، یعنی وہ قائد اعظم جنہوں نے اس دن کہا جس دن ان کی امید بھر آئی اور ان کے ملک قائم ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا، ان پاکستان التی جاہدنا من اجلہا طیلۃ السنوات، کہ بے شک وہ پاکستان جس کی خاطر ہم نے اتنے لمبے سالوں سے جدوجہد کی، سنوات الاخیرہ تھی، پچھلے اتنے لمبے سالوں سے ہم نے جس کی خاطر جدوجہد کی، قد تأسست، پس وہ قائم ہو گیا ہے، وَأَصْبَحَتْ بِفَضْلِ اللَّهِ حقیقتاً قائمتاً، اور اللہ کے فضل سے یہ ایک قائم حقیقت بن گیا، یعنی مستقل حقیقت بن گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ قائد اعظم جنہوں نے اس دن جس دن ان کا ملک قائم ہوا اور ان کی آرزو پوری ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک پاکستان جس کی خاطر ہم نے پچھلے لمبے سالوں سے جدوجہد کی، پس وہ قائم ہو گیا ہے اور اللہ کے فضل سے ایک مستقل حقیقت بن گیا ہے۔ وَأَنَّ الْهَدَفَ لِكَفَائِنَا الْمُتَوَاصِلِ، اور بے شک ہماری مسلسل جدوجہد کا مقصد هو انشاء دولت اسلامیت مستقلۃ فی شبہ القارہ، بر صغیر میں ایک مستقل اسلامی مملکت کا قیام تھا، لکہ نستطیع نحن کمسلمین ان نعیش فی احرارا، تاکہ ہم مسلمانوں کی حیثیت سے اس میں آزاد زندگی گزار سکیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک ہمارا مقصد، ہماری جو مسلسل جدوجہد کا تھا، وہ ایک بر صغیر میں ایک ایسی اسلامی ریاست کا قیام تھا جس میں ہم مسلمانوں کی حیثیت سے آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ وَأَن نُنَظِّمَ حَيَاتَنَا فِيهَا طِبْقًا لِمَوَاهِبِنَا وَحَضَارَاتِنَا وَثَقَافَاتِنَا، اور جس میں اپنی زندگیوں کو ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق اور اپنی ثقافت کے مطابق منظم کر سکیں، یعنی ایسی مملکت جس میں اپنی زندگیوں کو ہم اپنے صلاحیتوں کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق اور اپنی ثقافت کے مطابق منظم کر سکیں۔ وَحَيْثُ يُمْكِنُ لِتَعْلِيمِ الْإِسْلَامِ، اور جہاں پہ اسلام کی تعلیمات کے لیے یہ ممکن ہو سکے، ان تجد لہا مکانۃ ملائمۃ بہا، کہ اس میں وہ اپنی شایان شان مقام حاصل کر سکے، یعنی ایسا ملک کا قیام جس میں کہ اسلامی تعلیمات کے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ وہ اپنی
شایان شان مقام حاصل کر سکیں، یعنی ایسا مقام جس کا وہ مستحق ہیں یہ اسلامی تعلیمات وہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ ابھی چل رہا ہے سبق آپ کا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ ابھی جتنا پڑھا ہے اس کو اچھی طرح آپ دیکھیں، اس میں نئے الفاظ پہ غور کریں اور نئے الفاظ کو خط کھینچ کر الگ لکھ کر یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔